العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، گزشتہ درس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی جانب سے جو طعن و تشنیع اور گالیاں ہوتی تھی اس کے متعلق حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں پیش کی تھیں. آج کی حدیث حضور پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس، مہر نبوت وغیرہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں: وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمت مقدم رأسه ولحيته وكان إذا ادهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. رواہ مسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے اگلے حصے میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل لگاتے تو یہ سفیدی ظاہر نہیں ہوتی تھی، البتہ جب سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تو یہ سفیدی جھلکنے لگتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں بہت زیادہ بال تھے. جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کا یہ حلیہ شریف بیان کیا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اور دمک میں تلوار کی طرح تھا. حضرت جابر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہیں، بلکہ آفتاب و مہتاب کی طرح تھا اور گولائی لیے ہوئے تھا. نیز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا جو شانے کے قریب تھی اور کبوتر کے انڈے کی طرح گول تھی. مثل بیضۃ الحمامۃ، اس کی رنگت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے رنگت کی سی تھی. یہ حدیث پاک ہے مختصر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور چہرے کے داڑھی سے متعلق، پیغمبر علیہ السلام سے متعلق تذکرہ چل رہا ہے. اس ذیل میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں. صاحب توضیحات نے لکھا ہے کہ شمتن یہ بالوں کی سفیدی کو کہتے ہیں، اور شعثن خشک ہو کر بالوں کے پراگندہ ہونے کو، منتشر ہونے کو کہتے ہیں، اور مثل السیف چونکہ تلوار میں چمک کے ساتھ لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے تو یہ احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اسی طرح تھا. اس کا جواب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس طرح نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح سفید اور سورج کی طرح روشن تھا. یشبہ جسدہ، یعنی مہر نبوت کا گوشت جس کے گوشت کے مشابہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر نبوت کے گوشت کا رنگ اسی طرح تھا جو عام جسم کا رنگ تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نوعمر صحابی ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کو حلیہ مبارکہ چھوٹے صحابہ ہی نے بیان کیا. بڑے صحابہ یہ جرأت نہیں کر سکتے تھے، جس کا اعتراف حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت کیا تھا کہ میں نے کبھی بھی آنکھیں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، ادب اور رعب کی وجہ سے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے بچپنے کی وجہ سے کر گزرتے ہیں، اور بڑے ادب اور لحاظ کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے جو بچے کر جاتے ہیں. یہ مختصر خلاصہ تھا صاحب توضیحات کا. البتہ اس ذیل میں، اس حدیث پاک کے ذیل میں صاحب مظاہر حق نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ انشاءاللہ ہم آپ کو مختصر بتانے کی کوشش کریں گے.
لکھتے ہیں کہ تیل لگانے سے بال اکٹھا ہو کر جمے رہتے ہیں، تیل لگانے سے بال اکٹھا ہو کر جمے رہتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سفید بال جو تعداد میں بہت کم تھے تیل لگے بالوں میں نظر نہیں آتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خشک رہتے تھے، ان میں تیل نہیں لگا ہوتا تھا، تو وہ سفید بال جھلکنے لگتے تھے، کیونکہ بغیر تیل کے بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بھی سفید بال ہوتا ہے تو نظر آنے لگتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آخر عمر میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کے مجموعی تعداد 20 سے زیادہ نہیں تھی، بلکہ ایک روایت میں اس سے بھی کم کا ذکر ہے۔ بچوں، یہ وہ باتیں ہیں جو صاحب مظاہر حق نے اپنی تشریحات میں لکھی ہیں، اور مزید فرماتے ہیں کہ داڑھی میں بہت زیادہ بال کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، ہلکی نہیں تھی، جیسے کہ ایک روایت میں قص اللحیہ کے الفاظ بھی ہیں، قص اللحیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے۔ اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے، ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی درازی کیا تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دوسرے بزرگوں کی داڑھی کے بارے میں واضح روایتیں منقول ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ ان کا پورا سینہ کندھوں تک چھپا رہتا تھا، اور حضرت ابن عمر کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی داڑھی بھی بہت لمبی چوڑی تھی۔ بہرحال داڑھی کو ایک مشت سے کم رکھنا نہیں چاہیے، البتہ ایک مشت سے زائد لمبی داڑھی کے رکھ سکتے ہیں کے بارے میں اختلاف ہے، اور اختلاف مختلف روایت منقول ہے، لیکن ایک مشت سے کم داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے جو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے چمک سے متعلق کہ آفتاب و مہتاب کی طرح تھا، یعنی اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جو تلوار سے مشابہت دی، تو اس سے ایک گمان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لمبا ہوگا، جس کو بیضوی یا کتابی چہرہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لمبا نہیں تھا بلکہ گولائی لیے ہوئے تھا۔ اور یاد رہے کہ یہاں حدیث میں مستدیر کا جو لفظ آیا ہے، یا آفتاب و مہتاب اور آئینے کا جو ذکر آیا ہے، تو وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چاند و سورج کے مانند بالکل گول دائرے کی طرح تھا۔ ایک حدیث میں وضاحت ہے کہ لم یکن بالمکلثم، حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک نہ بالکل گول تھا اور نہ بالکل لمبا، بلکہ گولائی لیے ہوئے تھا، اس لیے مستدیر کا ترجمہ گولائی لیے ہوئے کیا گیا۔ اور ایک روایت میں بل مثل القمر کے الفاظ ہیں، یعنی بلکہ چاند کی طرح تھا۔ اور ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وَكَانَ وَجْهُ قِطْعَةَ قَمَرٍ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا روئی مبارک اس طرح روشن اور تابناک تھا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف روایتیں ہیں، اور روایتوں میں مختلف تشبیہات اور اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے، جہاں تک ان تشبیہات کا تعلق ہے تو لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اور مروجہ اسلوب و تعبیر بیان کا سہارا لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور حسن و جمال کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے، ورنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال اور جلال کی شان و شوکت اور آپ کے حسن کی تابندگی اور دلربائی سے کوئی بھی چیز مشابہت نہیں کھاتی، اس لیے کہ بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا ہے کہ کسی کی نگاہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نہیں ٹکتی۔ اور اس کے بعد پھر مہر نبوت کا جو تذکرہ ہے،
تو اس کی رنگت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے رنگت کی سی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر نبوت جسم پر کسی بدنما داغ یا دھبے کی صورت میں نہیں تھی۔ یاد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مہر نبوت کا جو نشان تھا وہ کسی بدنما داغ یا دھبے کی طرح نہیں تھا کہ بدن سے الگ کوئی چیز اور معلوم ہوتی ہو، نہیں، بلکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور تمام اعضاء کا رنگ و روپ تھا، اسی طرح مہر نبوت بھی تھی۔ اس کی آب و تاب، رنگ روپ میں جسم مبارک سے سرمو فرق نہیں تھا۔ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ولادت ہی کے وقت سے تھی، اور اس کی صورت یہ تھی جیسا کہ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ایک جگہ بیضوی شکل میں جسم مبارک سے کچھ ابھری ہوئی تھی۔ یہی مخصوص ابھار خاتم نبوت یا نبوت کے مہر اور علامت کہلاتا تھا۔ اس مہر نبوت کے مقدار رنگت کے بارے میں روایتیں کچھ مختلف ہیں، لیکن ان روایتوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ اس کا حجم گھٹتا بڑھتا رہتا تھا اور اس کی رنگت بھی مختلف ہوتی تھی۔ اس طرح اس بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں کہ اس مہر نبوت پر کچھ لکھا ہوا تھا یا نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مہر نبوت پر یہ عبارت لکھی تھی، وحدہ لا شریک لہ توجہ حیث کنت فإنک منصور۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مہر نبوت میں اتنی نورانیت اور اس قدر چمک تھی کہ اس پر آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں تورات، انجیل وغیرہ میں موجود تھا، اور انبیاء آخر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی جو بشارت دیتے تھے تو یہ علامت خاص طور پر بتاتے تھے کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ حاکم نے مستدرک میں وہب بن منبہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایسا کوئی نبی اور رسول نہیں گزرا جس کے داہنے ہاتھ پہ نبوت کا نشان یعنی مہر نبوت نہ ہو، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نشان آپ کی پشت مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان تھا، اور اس شان کی حیثیت مہر کی سی تھی جو کسی فرمان اور دستاویز کو تغیر و تبدل سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر ثبت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کو ظاہری چیزوں یعنی کبوتر کے انڈے وغیرہ سے تشبیہ دینا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی اصل حقیقت ایک ایسا سر عظیم یعنی بڑا راز اور قدرت کی نادر نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو دیکھیے بچوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اور آپ کی مہر سے متعلق، آپ کے ریش داڑھی مبارک سے متعلق صاحب توضیحات اور مظاہر حق نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہوں، اور یہ سب حدیث پاک کی روشنی میں ان حضرات نے لکھا ہے، اور یہی تمام چیزیں صاحب علامہ شیخ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب تعلیق نے یہی سب چیزیں تقریباً عربی میں بھی لکھی ہے، اور ان حضرات نے اس عربی کے لکھے ہوئے کے قریب کرتے ہوئے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، وعن عبداللہ بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي عندنا غض كتفه اليسرى جمعا عليه خلان كأمثال الثاليل رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کیا۔ کھانا روٹی اور گوشت تھا، یا انہوں نے یہ کہا کہ سرید یعنی روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھیگے ہوئے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف آیا اور مہر نبوت کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں
شانوں کے درمیان بائیں شانے کی نرم ہڈی کے پاس تھی اور ہیئت کے اعتبار سے مٹی کے مانند تھی، اور اس پر مسوں کی مانند تل تھی، جیسے مسا ہوتا ہے چہرے وغیرہ پر، اس طرح سے تل تھی۔ تو گویا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مہر نبوت کے یہاں پر کیفیت بتائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں پر شفقت اور مہربانی کرنے سے متعلق حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں وعن ام خالد بنت خالد بن سعید قالت اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال ائتوني بأم خالد فأتي بها فتحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها قال أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصغر فقال يا أم خالد هذا سناه وهي بالحبشة حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها رواه البخاری۔ حضرت خالد بن سعید کی بیٹی ام خالد کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں کچھ کپڑے آئے جن میں ایک چھوٹی سی کملی بھی تھی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کملی اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے ام خالد کو اڑا دی، اور پھر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی نیا کپڑا پہنتا تو اس کو دعا دیتے، ام خالد کو یہ دعا دی اس کپڑے کو پرانا کرو اور پھر پرانا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے اور بار بار تمہیں کپڑا استعمال کرنا اور بہت کپڑا پہننا نصیب ہو۔ اس کملی میں سبز نشان بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد یہ کپڑا تو بہت عمدہ ہے، اور لفظ ثنا جس کا ترجمہ بہت عمدہ کیا گیا ہے حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عمدہ اور بہترین کے ہیں۔ ام خالد کہتی ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کی طرف چلی گئی اور بچپن کی ناسمجھی کی بنا پر مہر نبوت سے کھیلتی رہی۔ میرے باپ نے یہ دیکھا تو مجھے ڈانٹنے اور منع کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھیلنے دو، منع نہ کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا بچوں کہ چھوٹے بچے اپنے دادا نانی کے بدن پر، ان کے شانوں پر بیٹھتے، کاندھوں پر بیٹھتے ہیں اور ان کے کپڑے کھینچتے ہیں۔ یہ سب بچے آپ کے بچپنے میں کرتے ہیں، اور یہ ایسی حرکتیں ہیں کہ انسان کو، یعنی دادا دادی نانا نانی وغیرہ کو بچوں کی یہ حرکتیں بعض مرتبہ بڑی اچھی بھی لگتی ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے شانے پر بیٹا کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے۔ بہرحال بچے ہوتے ہیں کہ سب کر کے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی روایت ہے حضرت انس کی، وہ انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مجلس کے لیے ہم یہی درس ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.